الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ یوسف سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص ارشاد فرمایا ہے۔ یہ شاندار قصہ ہے، یہ سب سے عمدہ قصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ جو سوال کرنے والے ہیں، یہود نے جو سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے متعلق، تو اس میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بھی دلیل ہے کہ آپ نے تورات انجیل نہیں پڑھی، اس کے باوجود ٹھیک واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے باخبر کیا، لہذا آپ کی رسالت کی بھی دلیل ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ دنیا نے، حاسدین نے، بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو چاہا کہ بلندی کا اور فضل و کمال کا مقام حاصل نہ ہو، لہذا کنویں میں ڈال دیا، نیچے گہرائی میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے سربلندی عطا کرنی تھی، تخت و تاج بھی عطا کرنا تھا، غلبہ عطا کرنا تھا، تو اللہ نے دکھلا دیا ساری دنیا مل کر کے مجتمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، کسی کو گرانا چاہے، پست کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، رب عزت دینا چاہے، سربلندی دینا چاہے، وہی ہوگا جو رب چاہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ابتدائی میں، کم عمری میں یہ سمجھا دیا، یہ عقیدہ دل میں راسخ کر دیا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری انسانیت اکٹھا ہو جائے، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، تمہارا رب نہ چاہے، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔
ساری انسانیت اکٹھا ہو جائے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہارا رب نہ چاہے، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رب جسے مالدار کرنا چاہے، تخت و تاج عطا کرنا چاہے، دنیا مل کر کے اسے غریب اور فقیر نہیں بنا سکتی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ حسد انتہائی سنگین جرم ہے، خطرناک جرم ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ کیا، بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی، صاحب معاملہ سے بھی صفائی ہو گئی، صلح ہو گئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بھی انہوں نے درخواست کی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا جان ہمارے لیے اپنے رب سے ہمارے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہو جائیے۔ قال سوف استغفر لكم ربی، انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے رب سے دعائے مغفرت کروں گا۔ یہ بات واضح رہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا بہرحال انہوں نے توبہ کر لیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، والد نے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی۔ اس کے باوجود ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے، کتنی خطرناک چیز ہے حسد، کتنا سنگین جرم ہے، آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، کس پستی تک گرا دیتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی انہوں نے کیا کی؟ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ انہیں پتا ہے کہ ہمارے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمارے ساتھ غلط نہیں کر سکتے، ناانصافی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے؟ یوسف علیہ السلام تو والد محترم کے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ چہیتے ہیں، زیادہ پیارے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقتور ہیں، ہم جوان ہیں، ہم زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، ہم زیادہ مضبوط ہیں۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے والد تو کھلی غلطی میں ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ والد محترم نبی ہیں وقت کے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے، بھائی سے حسد کی وجہ سے کہ بات کھلی غلطی میں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، تو حسد نے یہاں تک پہنچایا۔ پھر آگے جھوٹ پر جھوٹ اسی حسد کی وجہ سے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، ابا جان آپ ہم پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے، ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، اس کا بھلا چاہ رہے ہیں۔ سفید جھوٹ، بھلا کہاں چاہ رہے ہیں؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یہ کھائیں گے، پیئیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، ہم محافظ ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ صریح جھوٹ۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب، پھر آخر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قتل کر دیا، اور کپڑے کو خون میں رنگین کر کے ایک بھیڑیا مار کر کے لے کر کے آگے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا ہے، بھیڑیا کھا گیا۔ تو جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، پھر قتل کے در پہ ہو گئے۔ حسد نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اول معصیۃ فی السماء، آسمان میں سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ میں سیدنا آدم سے بڑا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں بلند ہوں، میں کیسے سجدہ کر سکتا؟
اول معصیت فی الارض، زمین میں سب سے پہلا گناہ، زمین میں سب سے پہلا قتل، اس کا سبب بھی حسد تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا، یہ بھی حسد کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ہی الحالقہ، یہ دین کو موڑ دینے والی چیز ہے، آدمی کے دین کو ختم کر دینے والی، دین کو تباہ کر دینے والی۔ کس حد تک آدمی گر جائے کچھ اندازہ نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ حسد مال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کسی کے پاس مال ہے، دیکھا نہیں جاتا، چھیننا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، برداشت نہیں ہے۔ کسی کے پاس علم کی دولت ہے، اس پر بھی حسد ہوتا ہے۔ کسی کے پاس اولاد کی نعمت اور دولت ہے، اس پر بھی حسد ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سنگین جرم ہے، مومن کی شان نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے حسد رکھے، بغض رکھے، یہ دین کو موڑنے والی چیز۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے میسج کو، اپنے مشورے کو، اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب۔ بھائیوں نے مشورہ کر لیا کہ یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ زیادہ چہیتے ہیں والد کے، انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب یہ مشورہ چل رہا ہے قتل کر دیا جائے، کیا کیا جائے؟ بڑے بھائی نے یہ مشورہ دیا، لا تقتلوا یوسف، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو۔ اس کے علاوہ سے بھی مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے، بڑے بھائی کے مشورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ بالآخر ان کا مشورہ اس پر طے پایا کہ کسی تاریک کنویں میں ڈال دینا۔ لہذا ہمیں بھی اپنے میسج کو، اپنے پیغام کو، اپنی دعوت کو، اپنے قلم کو، اپنی زبان کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا جملہ کسی کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا پیغام اور میسج شیئر کرنا کسی کی رہنمائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ دعوتی پیغام۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم اس کے ذریعے سے اچھا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، اپنے اہل و عیال پر محنت کریں، اپنے بچوں کو دعوت دیں، خیر کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، صلاح کی دعوت دیں۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے جملوں کو، اپنے پیغامات کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے برعکس کوئی بھی غلط میسج شیئر کرنا، غلط پیغام پہنچانا، غلط مشورہ دینا، یہ ہماری تباہی کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دونوں پہلو ذہن میں رہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنی زیادہ پریشانیاں ہوں، مصائب ہوں، لیکن ہمیں دعوت سے باز نہیں آنا۔ یہ امانت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے جو ہمارے حوالے کی گئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قید میں ہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں، انوسنٹ ہیں، بے قصور ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کب تک قید میں رہنا ہے، اس کے باوجود فریضہ دعوت کو انجام دے رہے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ قیدیوں سے کہہ رہے ہیں
ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبودان باطلہ، بہت سے خدا، یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو یکتا ہے، جو تنہا ہے، جو قہار ہے، جو غالب ہے، وہ زیادہ بہتر ہے؟ شدید ترین حالات میں، قید کے حالات میں بھی دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ یہ امانت جو ہمارے حوالے کی گئی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان و زمین کے پہاڑ کے حوالے کی گئی، کسی نے اس کا تحمل نہیں کیا، اسے قبول نہیں کیا، انسان نے اسے قبول کیا۔ کیا ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ کیسے بھی حالات آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، ہماری جان چلی جائے، ہماری شہ رگ کٹ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہر حال میں ہمیں اسے ادا کرنا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے، یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ والدین سے خطاب کیسے ہو، محبت بھرا انداز ہو، پیار بھرا انداز ہو۔ جا بجا آپ یہ سورت پڑھتے چلے جائیں، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، چاند سورج کو دیکھا ہے، رأیتہم ساجدین۔ یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ جا بجا یہ انداز، پیارے والد، یا ابتی، ابا جان۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ کہیں پہ پاپا کہتے ہیں، کہیں پہ ڈیڈ کہتے ہیں، اٹ از ویری بیڈ۔ محبت کا انداز، خطاب بھی اس انداز سے ہو کہ پیار جھلکتا ہو، ایک شیرینی اور حلاوت ہو اس انداز میں۔ یہ والدین کا مقام ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہے۔ قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، رحمت کے شفقت کے بازو ان کے لیے جھکا دینا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، نگہداشت کی ہے، اے میرے مولا ان پر بھی خاص رحمت کا معاملہ کرنا۔ یمن کے ایک صاحب، انہوں نے اپنے والدہ کو اپنی پشت پر سوار کر کے طواف کرایا، اور طواف کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، انا لکی بعیرک المذللی، انا لکی بعیرک المذللی، میں تمہارے لیے سدھایا ہوا اونٹ ہوں، ایسی سواری ہوں جو بالکل تابع فرمان ہے۔ پھر سیدنا ابن عمر سے آ کر کے انہوں نے کہا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا ولا زفرۃ من زفراتها، ان کی قربانیاں، ان کی مشقتوں، اس کا حق ادا کرنا، وہ ساری چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ تمہاری والدہ نے حالت حمل کی اور حالت ولادت کی جو تکلیف تھی، اس موقع پر جو ان کی آہیں تھی، جو سانس تھی لمبی، ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ والدین کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ان کے حق کو بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہو، ان سے بد کلامی کرنا، بدزمانی کرنا، بدسلوکی کرنا، طعن و تشنیع، گالی گلوچ، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نافرمانیاں عام ہو گئی، بدزبانیاں عام ہو گئی، والدین کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ وہ والدین جو دسیوں بچوں کو پالتے ہیں، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن دسیوں بچے مل کر کے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو ان کا انتظام نہیں کر سکتے، ان پر خرچ کرنا، ان پر مال لگانا،
ان کی خدمتیں کرنا اپنے لیے ایک بار اور بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان نے شکایت کی کہ میرے والد میرے مال میں سے خرچ کر لیتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا انہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو دلی صدمہ پہنچا۔ اور زمانے جاہلیت کا ایک شاعر ہے امیہ ابن ابی الصلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم شعرہ ولم یسلم، اس کے اشعار تو مسلمان تھے لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کی، تو بڑے شاندار اشعار ہوا کرتے تھے۔ تو والد نے دل ہی دل میں وہ اشعار کہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی باتیں بعد میں، میرے وہ اشعار تو سناؤ جو تمہارے دل میں آئے، زبان پر نہیں آئے، دل میں جو اشعار آئے وہ اشعار تو سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ ہمارا ایمان بڑھاتا ہی رہتا ہے، ابھی وہ اشعار میری زبان پر آئے بھی نہیں تھے کہ اللہ نے عرش پر سن لیا۔ فرمایا وہ اشعار تو سناؤ۔ تو انہوں نے سنایا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضاقتک بالسقم لم ابر بسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعنایا تهمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیها مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظة وفرازة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ یہ وہ اشعار تھے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رلایا کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو۔ او میرے بیٹے، جب سے تو پیدا ہوا ہم تو مرنا شروع ہو گئے، ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جو بچا تھا تجھ پر لگایا، جو لایا تجھے کھلایا، جو لایا تجھے پہنایا، خود خوش کھاتے رہے، تجھے تر کھلایا، خود سردی اور گرمی کے تھپیڑوں سے لڑتے رہے، تجھے راحت کی اور آرام کی نیند سلایا، تو بیمار ہوا ہم تیرے ساتھ بیمار ہو گئے، تو رویا ہم تیرے ساتھ روئے، سرد ہوائیں چلی تجھے کمبل میں لپیٹا، تجھے لحاف میں لپیٹا، گرم ہوائیں چلی پنکھے جھل جھل کر کے تیرے پاس بیٹھ کر کے تجھے چین کی نیند سلایا، تو بیمار ہو گیا ہم تجھ سے پہلے ہی بیمار ہو جاتے تھے، ہائے مر نہ جائے، ہائے مر نہ جائے، حالانکہ پتہ ہے ان الموت وقت مؤجل، موت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن تمہاری بیماری ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی، تمہاری پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی، ہم تمہارے پاس بیٹھ کر کے سرہانے روتے رہتے تھے، فریاد کرتے رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے، ہم نے اپنا سب کچھ تم پر لگا دیا، اپنی جوانی لگا دی، اپنی راحت اور آرام کو تل دیا، ہم نے اپنی جوانی گھول دی، وہ گھلتی رہی حتیٰ کہ تجھ میں شباب کا رنگ دوڑنے لگا، ہم نے یہ سوچا ہم نے تم پر محنت کی ہے تو ہمارے کام آئے گا، ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، پھر ہم نے دیکھا تجھ میں جوانی کی ترنگ آئی، شباب کا رنگ دوڑنے لگا، ہمارا تنا جھک گیا، تمہارا تنا سیدھا ہو گیا، تو وہاں سے آگے جواب نہ دیتا، تو ہم سے کترانے لگا، راہیں بدلنے لگا، ہم سے دور ہٹنے لگا، ہم نے سمجھا ہمارے کام آئے گا، لیکن وہ وقت آیا جوانی کا شباب کا رنگ تجھ میں آیا تو ہم سے دور ہونے لگا، اور پھر یہ وقت بھی آ گیا ہماری شکایتیں کرنے لگا۔ ایک دن ہم بیٹھ کے سوچنے لگے کہ شاید ہم نے اسے نہیں پالا ہے، اس نے ہمیں پالا ہے، شاید ہم نے اس کی انگلیاں پکڑ کر کے چلنا نہیں سکھایا، اس نے ہم پر محنتیں کی، شاید یہ ہمارے پیشاب پاخانے صاف کرتا رہا۔ او میرے بیٹے، اگر تو بیٹا نہیں بن سکا پڑوسی ہی بن جاتا، وہ بھی کم سے کم خیر خیریت لیتا ہے، وہ بھی پوچھ لیتا ہے چچا جان خیریت تو، اور تو میرا اپنا ہو کر کے میری شکایتیں کرنے لگا، تو میرا اپنا ہو کر کے میری مخالفت کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑا، فاخذ النبی بطلابیبہ، اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور آپ نے کہا اٹھ، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ ہے والد کا مقام اور عظمت،
یہ ہے والدین کی عظمت، کس طرح پیش آنا ہے اولاد کو۔ ہم اور ہمارا سب کچھ والدین کا، انہوں نے اپنا سب کچھ لگا۔ یہ پیغام مل رہا سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، کیسے بات کی جاتی ہے والدین سے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے پہنچے، سبب کیا بنا؟ حسن و جمال۔ پھر نکالے گئے، ائتونی بہ استخلصہ لنفسی وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ بادشاہ نے کہا نکال کر کے لاؤ، میں اپنا خاص بنانا چاہتا ہوں، تخت و تاج عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے خزانے کا مالک بنا دیجئے، بادشاہت میرے حوالے کیجئے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں، نگران بھی ہوں، اور میرے پاس علم بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم آدمی کو سربلندی عطا کرتا ہے، تخت و تاج عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے۔ جو پریشانی آئی اس سلطنت میں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس یہ حل تھا، انہیں کے پاس علم تھا، اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، کیسے خوشحالی کا دور برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ علم کی وجہ سے تخت و تاج اللہ نے عطا کیا۔ جب تک ہمارا رشتہ علم سے مضبوط تھا، علم سے برقرار تھا، تخت و تاج ہمارے قدموں کے ٹھوکر میں تھے۔ علم سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، اقرا کے پیغام کو ہم نے بھلا دیا، تو پستی ہمارا مقدر ہو گئی۔ ہمیں پہلا پیغام یہی دیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ود دی نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ ایوری تھنگ۔ پہلا میسج اور پیغام نہ نماز کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ صدقے کا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر کے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ساری برائیاں، ساری خرافات، سارے جرائم تھے، لیکن اسے کسی خاص برائی سے منسوب نہیں کیا گیا۔ یہ فلاں برائی کا دور ہے، زنا کا دور ہے، چوری کا دور جاہلیت، جاہلیت کا دور۔ یہ اشارہ ہے کہ جاہلیت ختم ہوگی، علم کی روشنی آئے گی، نالج کا نور آئے گا، ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، ترقیات خود ہمارے قدم چومیں گی۔ یہ ہمیں میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ ہمیں علم کی لائن میں آگے بڑھنا ہے، علمی میدان میں ترقی حاصل کرنا ہے، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ جو اس میدان میں آگے بڑھنے والے ہیں، جو علمی میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، انہیں سپورٹ کرنا ہے۔ جو بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، جو ناچنے گانے کو فروغ دے رہے ہیں، جو لہو و لعب کو فروغ دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی، انہیں سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ جو تعلیمی لائن میں آگے بڑھے ان کا ساتھ دینا، ہماری قوم آگے بڑھے، ترقی کرے، ہمیں اسی کے ذریعے سے ترقی سربلندی مل سکتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں امید نہیں چھوڑنا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام 40 سال ہو گئے، جدائی ہے، رو رو کر حالت انتہائی بری ہو گئی۔ بھائی کہہ رہے ہیں آپ تو وہی یوسف یوسف کی رٹ لگائے ہیں۔ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں اپنے رنج و غم کا، میں اپنے حزن کا شکوہ اللہ سے کر رہا ہوں، امید نہیں چھوڑی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، میں اپنے رب سے فریاد کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ میرا رب مسائل حل کرنے والا ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر سردی کے بعد گرمی ہے، ہر رات کے بعد دن ہے۔ No matter how long the night is, the day is sure to come۔ دن آ کر کے رہے گا، پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور بیٹوں کو لگا دیا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح اللہ۔
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک صحابی آئے, انہوں نے تذکرہ کیا, یا رسول اللہ مزقنا کل ممزق, حالات انتہائی ناگفتہ میں, ہمیں ہلا کر کے رکھ دیا گیا, پریشانیوں کی انتہا ہوگی. متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا انکم قوم تستعجلون, جلد بازی مچاتے ہو تم. ایک دور وہ بھی آئے گا, ایک وقت وہ بھی آئے گا. صنعاء سے حضرموت تک ایک خاتون زیورات سے لدی پھدی سفر کرے گی. اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. ایسا پرامن دور آئے گا. فرمایا احب الفال, میں نیک فالی کو پسند کرتا, مایوسی کو پسند نہیں کرتا. ہم پر بھی کیسے حالات آ جائیں, ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے کہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا. انشاءاللہ پھر سے ترقی کا دور آئے گا, پھر سے رفعت و سربلندی کا دور آئے گا. ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے سے, ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے. بس بات مکمل کر رہا ہوں. جو کریم ہوتا ہے, جو محسن اور نیکوکار ہوتا ہے, وہ اپنوں کے ساتھ بھی کریم ہوتا ہے, پرایوں کے ساتھ بھی, دشمنوں کے ساتھ بھی کریم ہوتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. جب یہ ان کی سلطنت میں, دور سلطنت میں پہنچے, کچھ غلہ لے کر کے پہنچے, کچھ ساز و سامان لے کر کے پہنچے کہ ہمیں غلہ چاہیے. غلہ دے دیا, ان کا ساز و سامان, ان کی پونجی جو کچھ تھی وہ بھی واپس کر دیا. یہ ہوتے ہیں کریم, یہ ہوتے ہیں محسنین, تو اپنوں کے ساتھ بھی بھلا کرتے ہیں, غیروں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, سب کے ساتھ بھلا کرتے ہیں. تو ہمیں اپنوں کے لیے بھی بھلا سوچنا ہے, خیر سوچنا ہے, غیروں کے لیے, دشمنوں کے لیے, ان کے لیے بھی خیر کا سوچنا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بے شمار فوائد ہے, ہمیں تفصیل سے اسے پڑھنا چاہیے. کریم ابن الکریم, ابن الکریم, ابن الکریم, نبی ابن نبی, ابن نبی, ابن نبی, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. ہمیں خاص طور پہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے. بڑی عبرتیں ہیں, بڑے مواعظ ہیں, بڑے دروس ہیں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایودھیا فیض آباد سے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے. آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کس طرح کا علاقہ ہے, فلسطین کا علاقہ ہے. میں کوئی باقاعدہ سفیر نہیں ہوں, میں وہاں مرکز کا امام ہوں, سرائے مسجد تبلیغی مرکز کا امام ہوں. اور ہمارے محترم صاحب مفتی عمران صاحب, ان کے بھائی قاری عرفان صاحب, ان کا مدرسہ ہے. بنات کا بھی مدرسہ چل رہا ہے اور برون کا, لڑکوں کا بھی مدرسہ چل رہا ہے. لڑکوں کے مدرسے میں تنگی تھی بچوں کے رہنے کے لیے, ایک بڑا تعمیری کام بھی چل رہا ہے. اس لیے خاص طور پہ اس تعمیری کام کے لیے یہاں تک آنا پڑا ہے. دیگر ساری ضرورتیں شہر سے ہی پوری ہوتی ہیں عام طور پہ, لیکن ایک تعمیری کام ہے, لمبا خرچ ہے, اس لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے. اور اکرام بھائی یہاں کے مقامی ہیں, وہ اچھی طرح واقف ہیں, اس سے آپ تفصیلات لے سکتے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے, یو پی سے, ایودھیا سے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے. اس مدرسے کا خاص طور پہ اس کی تعمیر میں آپ حضرات خصوصی تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد